بہن ہو نا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی؟ بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو۔ ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں، بے حیائیوں اور گناہوں سے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو۔ بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ اللہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اللہ، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، میں نے گناہ بھی کیے، بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں۔ تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں۔ بس یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو، نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں، مشکل ہو جائے گا پھر۔ تو آسان ہے اللہ سے جڑنا، آتی ہے آپ کو محبت، ہے تمہارے اندر فیلنگز، سمجھتے ہو سب کچھ، لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو، عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو۔ تھوڑا سا حصہ یار، تھوڑی سی فیلنگز، تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو، مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے، بہت اپنا۔ گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے بہت قریب ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹک نہ رکھیں، آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کو آپ کا رب مل جائے، اور رب کے ملنے کے بعد مسئلے نہیں لگتے، پریشانی نہیں لگتی، آزمائش نہیں لگتی۔ پھر تمہارا ہر درد تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، اللہ سکھائے گا تمہیں صبر، اور اس صبر میں ڈھیر ساری لذت بھی عطا کرے گا۔ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یقین کریں آپ لوگ بہت مس کرنے والے ہیں ان سچویشنز کو، جب دنیا آپ کو ہرٹ کرتی ہے اور آپ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں اور آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی سمجھنے والا انسان نظر نہیں آتا۔ ایٹ دی اینڈ آپ اللہ سے خود کو کنیکٹ کر لیتے ہو، سم ٹائم رونا سٹارٹ کر دیتے ہو، سم ٹائم اللہ سے باتیں کرنا سٹارٹ کر لیتے ہو کہ اللہ کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب تم ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کے پاس لے کر جاتے ہو اور روتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہو کہ اللہ دل ٹوٹ گیا ہے، اور بدلے میں جو تمہیں اللہ احساس دلاتا ہے کہ اٹس اوکے، میں نے اس دل کو بنایا تھا نا، میں ہی اسے جوڑوں گا، ان کیفیتوں کو آپ بہت یاد کرنے والے ہو۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو جنت دے اور آپ ہمیشہ کی عیش و عشرت کے حوالے ہو جاؤ، بٹ اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کا جو احساس ہے نا، شاید وہ جنت میں نہیں ہے۔ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے رونا، بن دیکھے اپنے رب سے اپنے دل کا حال سنانا، یہ احساس بہت یاد آئے گا آپ کو۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادتوں کو نا محبت سے کیا کریں، بوجھ سمجھ کے نہ کیا کریں۔ اس دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز سے جو سب سے حسین ایکٹیویٹی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کا احساس ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ خدا کی قسم، جس رب کو ہم چھٹلا رہے ہیں، جس رب کو ہم ٹائم نہیں دے رہے، جس دن وہ سمجھ آ گیا نا، جس دن اس کی معرفت ہمارے دلوں میں اتر گئی، اس دن کے بعد سے دنیا اور دنیا کی تمام رنگینیاں آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی۔
لوگوں نے اپنا مال، اپنی اولادوں کو یوں ہی تو نہیں قربان کر دیا اللہ کے لیے. وہ سیریس ہوئے تھے اپنی زندگی کو لے کر. انہوں نے اپنے رب کے بارے میں سوچا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، اور اتنا سوچا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبے پیدا ہو گئے. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے. اس میں انسان جان کی بازی لگا دے. اس رب نے ہمارا جہاں جہاں ساتھ دیا نا، اگر گلے شکووں کے بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے، کہ جب ایک مسئلہ، ایک پریشانی، ایک آزمائش ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے. کوئی مدد کو نہیں آتا. وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے. اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات چینج کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ میرے بندے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میں تیرے ساتھ، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ، تو ڈر مت. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے. اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں. ہمیں اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا ہے. اللہ ہمارے ڈر کو ختم کرے گا، اللہ ہمارے خوف سے ہمیں آزادی دے گا. اور جب اللہ میرا مددگار ہو گیا تو مجھے ان 2-4 پتلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کو جس بھی میدان میں تم ساتھ لیے اترو گے، وہ میدان تمہارا ہے. جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ. دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو. تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو. یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 نا، میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا. میرا رب باوجود اس کے کہ گنہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا. تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو. اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو. آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے. یار تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے. تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا. یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا. اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا،
لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کو بس صرف اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی آفیسز میں، کمروں میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ایک بہت بڑا فریم لائیں گے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوگا، اور بڑے نیک نمازی پرہیزی بن کے اسے دیوار پر لٹکا دیں گے۔ جس کمرے میں اللہ کا نام ہم بڑے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ ایک بہت بڑے فریم میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں نا، انہی کمروں میں بیٹھ کے ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ ارے یار، ہم تو اپنے اللہ کے نام کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں، اللہ کو صرف اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جب بھی نیا گھر بنائیں گے نا، تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا دیا جائے گا، ماشاءاللہ کمرے میں بھی آپ کا اللہ لکھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی اللہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ دل اللہ سے خالی ہے، دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت کے جذبوں سے خالی ہے۔ یہ والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دل کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے باقی پارٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ تو اگر اس دل میں اللہ آ گیا، اگر یہ دل جس طرح دنیا سے جڑا ہے، جس طرح دنیا کے لوگوں سے جڑا ہے، عزت و شہرت و دولتوں سے جڑا ہے، اگر دل کے کنیکشنز اللہ سے جڑ گئے، اگر دل میں اللہ کی یاد آ گئی، آپ وہ لذت فیل کریں گے جو ہر مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ آپ وہ سکون، وہ اطمینان اپنے دلوں میں فیل کریں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کی زندگی بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ذرا سا غور کر لیں، ذرا سا سوچ لیں کہ دن بدن ہماری زندگیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں، مسائل میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں، دلوں کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ میں غائب ہو چکا ہے۔ ہماری اپنی زندگیاں ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے تباہی کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ میری آوارگی میں کمی واقع ہو، میری آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب کے قریب آؤں، الٹے پاؤں اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ جب زندگی تنگ ہوتی ہے، جب مسائل حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کو چاروں طرف سے تنہائیاں، بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کے حالات گھیرتے ہیں، تو ایسے حالت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب چلے جائیں۔ ہمارا نفس امارہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ نفس کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، جسے گناہ ہی نہیں لگتے، جسے توبہ کا خیال نہیں ہوتا، جسے اللہ کا خیال نہیں ہوتا، جو گناہوں کا شوقین ہوتا ہے، جو ظلم کا شوقین ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس نفس پر اللہ رب العزت نے ہمیں قابو پانے کا حکم دیا ہے، اس نفس کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، اس نفس کو اگر ہم گناہوں کی خوراک دے کر نفس امارہ بنا لیں اور ساری زندگی گندگیوں میں، بغاوتوں میں، گمراہیوں میں، آوارگیوں میں منہ مارتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جاؤ، تو جب ساری عمر گناہ کیے ہوں گے ہم نے، جب ساری عمر اللہ کو اگنور کیا ہوگا ہم نے، جب ساری عمر بے حیائیوں کو دیکھا، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا، اللہ کے حکموں کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کہوں گا میں رب سے؟ کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں گا؟ اور جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہوں، جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ ایسا کر کے میں اللہ کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤں۔ ننگے جسم دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہمت کرنا ذرا قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ رب العزت نے سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا، اس وقت ذرا ہمت کرنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ آج یہاں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے رہا نا، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان پھٹ نہیں رہا، ستارے ٹوٹ نہیں رہے، ماتھوں پہ گناہوں کو لکھا نہیں جا رہا، ہر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، عزت والا بنا پھر رہا ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پر بہت جلدی کٹنے والے ہیں۔ یہ روح اور جسم کا تعلق عنقریب جدا ہونے والا ہے، پھر حسرتیں کریں گے، ہم رو رو کے ہم گلے پھاڑیں گے، لیکن واللہ نہ ہمارے آباء و اجداد واپس آئے ہیں اور نہ ہم واپس آئیں گے۔ کچھ ہوش کر لو، یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے، کچھ لوگ مل کر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے، اور ہم انہی لوگوں کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ حالانکہ ہمارا عمل اور کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسلوں کو بچاتے، ان کو ایجوکیٹ کرتے، ان سے کہتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں۔ ہاں، افسوس وجہ سے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں الفاظ کے ذریعے سے نہیں رکھ پا رہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ واللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم جس رب کا نام لیوا ہے، ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم جس رب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رب اس دنیا کا حقیقی رب ہے۔ تلاش تو سبھی کر رہے ہیں،
کوئی پتھروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چاند ستارے اور سورج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سارے بے وقوف تو پتھروں کو خدا سمجھ کر سجدہ بھی کرنے لگ گئے، عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا ریئل رب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو بغیر کسی محنت کے مجھے اور تمہیں مل گئی۔ رب کا تعارف، اصل رب کی عبادت کرنے کا موقع۔ مانگ تو سبھی ہے، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے، کوئی دولت مندوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کے اس سے مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو واقعی خدا ہے، واقعی اللہ ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا غور کریں اس بات، کتنے لکی لوگ ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم پر کر دے، اللہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ دے دے، تو کیا بدلے میں ہم یہ 2-4 عبادتیں نہ کریں؟ بدلے میں کیا یہ 60-70 سال کی زندگی اس رب کے حوالے کرنا مشکل ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک لڑکے کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہی ہے تو کبھی دوسرے لڑکے کے ساتھ دوسری گاڑی میں جا رہی ہے، کبھی ہوٹلز میں، کبھی شیشہ کیفے میں، کبھی ایک کنسرٹ میں تو کبھی دوسری پارٹی میں، اپنی لائف انجوائے کر رہی ہے۔ اب ظاہری آنکھ تو ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر انہی آنکھوں کو آپ تھوڑا سا اپنی میچورٹی کا لینس لگائے تو آپ کو وہ لڑکی کامیاب نظر آئے گی جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جو گھر کی 4 دیواری میں اپنی زندگی اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کی محبتوں میں گزار رہی ہے۔ یہ لڑکیاں جو باہر گھومتی ہیں پھرتی ہیں، یہ بیچاری تھک چکی ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بہت ساری لڑکیاں لڑکوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی ہیں اور ان بیچاریوں کو سمجھ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عورت کو لوگوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے سے اور لڑکوں سے ڈھیلے مزاج میں بات کرنے سے منع کیا ہے، یہ اہم ہی تو نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ جو لڑکی بھی اپنی زندگی میں لڑکوں کو آنے کا ایکسیس دیں گی، وہ لڑکی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا مزاج چینج ہو جائے گا، اس کی عبادتیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، وہ اپنے لیے جینا بھول جائے گی۔ مجھے تو ترس آتا ہے، یقین کرو، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کی وہ عقل روشن کر دے کہ جس کے بعد ان کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب میری یہ خواہش ہے کہ لڑکے تھوڑے سے غیرت مند ہو جائیں، لڑکے لڑکیوں کی عزتوں کو برباد کرنے کے بجائے ان کے عزتوں کے محافظ بنے۔ مرد گرل فرینڈ نہیں بناتا، مرد بیوی بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو۔ ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تو گلے شکوے کیوں کرے؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا۔ مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے بنائی وہ اسے دھوکہ کہہ رہا ہے، تمہارے لیے بنائی اور تم اسی سے دل لگا بیٹھے۔ تمہیں یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، اس دنیا کے لوگ تمہارے لیے اتنے ضروری ہو گئے کہ ان کی وجہ سے تم بنانے والے کو بھول جاؤ۔
بنانے والے کو تو ٹائم نہ دو، لیکن رات بھر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو۔ آخرت کو لے کر کوئی پلاننگز نہ ہو ہمارے دل میں، لیکن دنیا کے معاملے میں مہینوں مہینوں کی پلاننگز کو پہلے سے کر رکھا ہو۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ساری عمر ایک انسان اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے، اور ان کی زندگیاں الجھنوں کے حوالے ہو جائیں، غیر ضروری چیزیں ان کی نظروں میں ضروری بن جائیں، اور یہ سارے لوگ مدہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر اپنی چاہتوں کے پیچھے، اپنی محبتوں کے پیچھے، دولتوں کے پیچھے لگے رہے، اور اصل مقصد ان سے بھول جائے، اللہ کو راضی کرنا، عبادات کرنا، غیرت کرنا دین پر، دین کو نافذ کرنا پوری طرح۔ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندے، یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں، فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے، گلا پکڑ لیا کرو اس کا، 2 منٹ کے لیے اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار، کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن تیرا چپ رہنا، اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت، تم اس سے بڑے بے غیرت ہو، کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا۔ یہ لڑکے سارے بھاگنا ہی ہے تو دنیا سے بھاگ جو تجھے ذلیل کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے، دنیا والوں سے بھاگ جو تجھے گرانے کی طاق میں، اللہ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تو تجھے عزت دے گا، وہ تو تیری دنیا اور آخرت بنائے گا، پانی کے ایک قطرے سے جو تجھے وجود دے سکتا ہے، تیری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، تیرے ہاتھوں کو جو اٹھانے کی طاقت، تیرے پاؤں کو جو چلنے کی صلاحیت اور تیری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ تجھے عزت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تجھے سکون نہیں دے سکتا؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں جو تو نے مانگی ہی نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کا ہونا تیری زندگی کے لیے بہت ضروری تھا، اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ ساری چیزیں تجھے عطا کر دی۔ تو سوچ، جب تو مانگے گا تو مانگنے کے بعد اس کی عطاؤں کا کیا لیول ہوگا، تو نہیں سمجھتا اس بات کو، تو انجان ہے اپنے رب سے، اسی لیے تو بھاگ رہا ہے۔ جس دن تجھے اپنے رب کا پتہ چلا نا، جس دن تیرے دل کے اندر رب کی محبت اتر گئی، جس دن تیرا دل دنیا سے کٹ گیا اور آخرت پر لگ گیا، اس دن تو اپنے ہاتھوں سے ہر اس چیز کو قربان کرے گا جو تیرے اور تیرے رب کے تعلق کے درمیان آئے گی۔